لیل، تراویح، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کا نکالنا، ایک پکچر آپ کے سامنے آتا ہے. تاخراتیں، راتوں میں جاگ جاگ کے اللہ کے بندے کھڑے ہوئے ہیں، یہ سارا ایک پکچر آپ کے سامنے آتا ہے. تو سوال یہ ہے، یہ ساری چیزوں سے، اس پروسیس سے امت کے ایک ایک فرد کو کیوں گزارا جا رہا؟ What for this process is established؟ کیوں ایک آدمی کو اسے کیوں گزارا؟ یہی نا کہ آدمی ان تمام چیزوں سے گزر کر اس مبارک دستور حیات کو جو کانسٹیٹیوشن آف ایکچولی کانسٹیٹیوشن آف لائف ہے، قرآن حکیم ہے، اس کو لے لے، اس کو لے. کیوں؟ قرآن کی خود گواہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ تو اس لیے ہے تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو اور تم شکر گزار بندوں کہ اللہ نے تمہارے درمیان یہ کتاب کو محفوظ حالت میں رکھی، جبکہ توریت و انجیل و زبور و صحف ابراہیم و موسیٰ all have been gone. اور یہ وہ کتاب ہے جو آج محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی، اور یہ حجت ہے بنی آدم کے لیے، ہے نا. حضور دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، الہی تو اس قرآن کو مجھ پر رحمت کا ذریعہ بنا، اس قرآن کے ذریعے سے تو مجھ پر رحم فرما، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. اور پھر آپ کیا دعا کرتے تھے؟ کہ یہ بھی دعا کرتے تھے کہ الہی یہ قرآن جس میں کوئی چیز بھول چکا ہوں آپ مجھے یاد دلا دی. اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ جس چیز کو میں بھلا ہوا ہوں یا رب مجھے یاد دلا دے، اور جس چیز کا میں اس علم سے محروم ہوں مجھے عطا فرمائی، مجھے شب و روز اس کی تلاوت کی توفیق دیجیے. اللہم آنس وحشتی فی قبری، میرے قبر کی وحشت کو اس قرآن کے ذریعے سے دور فرمائیے، مجھ پر رحم کیجیے، اور تلاوت کا مجھے ایسا موقع دیجیے میں رات اور دن آپ کی کتاب کو تلاوت کرتا رہوں. وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار. اور آخری بات کیا؟ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً یا رب العالمین، اے رب العالمین میرے حق میں اس کو قیامت کے دن حجت بنا دے. حدیث میں آتا حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں اللہ کے سامنے داور محشر کے سامنے کھڑے ہو. قرآن کہے گا میرے مالک آج اس بندے کو تو بخش دے، میں سفارش اور درخواست کرتا ہوں اس لیے کہ یہ مجھے پڑھتا تھا، رات دن مجھے پڑھتا. روزہ کہے گا میرے مالک تیری محبت میں صبح سے لے کر شام تک پانی کا ایک قطرہ زبان کے اوپر ڈالا نہیں ہے بندے مومن نے، میں درخواست کرتا ہوں میری شفاعت کو تو قبول کر. اللہ میاں کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری دعاؤں کی سفارش کو قبول کر دی. کیا بات ہے، یہ مقام کیوں ہے اس قرآن کا اتنا بڑا؟ یہ تو معلوم ہوا کہ روزہ، نماز، زکوٰۃ سب کچھ قرآن کے لیے، لیکن قرآن کیا دینا چاہتا ہے آپ کو؟ انڈیویجول لائف میں کیا دینا چاہتا ہے؟ اجتماعی لائف میں آپ کو کیا دینا چاہتا ہے؟ بحیثیت امت کے آپ کو کیا عطا کرنا چاہتا ہے؟ یہ تو چیزیں ہیں سوچ نہیں، ورنہ رمضان آتا اور چلا جاتا رہتا. تو معلوم ہوتا ہے کہ دراصل قرآن فرد کی زندگی کو خدا کے سامنے جواب دہ بناتا ہے. An individual should become responsible before Allah subhanahu wa ta'ala. یہ ذمہ داری ہے، فرد کی ذمہ داری ہے اپنے رب کے سامنے جھک جائے، اپنے قلب کو اس کی یاد سے معمور کرے، منور رکھے، ہے نا. اللہ کے بہت سے بندے دیکھتے ہیں ان مبارک راتوں کے اندر قرآن کی تلاوت سے دل و دماغ کو زینت بخشتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ فرد کے کردار کو قرآن خدا سے جوڑتا ہے، کیریکٹر کو قابو میں لاتا ہے نا، اور پھر ایک عزم، ایک حوصلہ عطا کرتا ہے نا.
چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پیدا، ہے نا؟ یہ تو ہمارے صحابہ کرام نے نمونے پیش کیے۔ خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار عظیم کا کوئی مقابلہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے سلسلے میں جو مظاہرہ کیا ہے کوئی مثال تاریخ کے اندر؟ یہ وہ روحانی، وہ اخلاقی جوہر ہے جو قرآن ان کے سینوں کے اندر اتارتا، اور پھر فرد کو عبادت گزار بناتا ہے۔ آپ نے دیکھا عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ساری چیزوں کے اندر فرد کو منہمک کرتا ہے، لیکن خصوصیت یہ ہے فرد کو الگ الگ کرتا، چھوڑ نہیں دیتا، فرد کو پھر جوڑ دیتا ہے، اجتماعیت میں لا کے کس دیتا ہے نا؟ اور ایک امت کی وہ تشکیل کرتا ہے۔ 4 نام اس کے رکھے قرآن نے: داعی اللہ، شہداء الناس، امت وسط، خیر امت۔ آپ کو ملے گی قرآن میں یہ الفاظ: خیر امت، امت وسط، داعی اللہ، شہداء الناس، سارے انسانی برادری کے پر حق کے گواہ بن کے کھڑے ہو۔ تو میرے دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ چاہتا ہے کہ قرآن فرد کو جوڑ کر اجتماعیت پیدا کرے۔ حضور کی ایک حدیث سنیے: آمرکم بخمس، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں: السمع، الطاعہ، الجماع، الہجرہ، الجہاد۔ کیا بات! یہ 5 چیزوں کو لے کر صحابہ کرام اللہ اللہ کہاں سے کہاں نکل گئے۔ الجماع، ملے ہوئے، کانم بنیانم مرصوص، کانہم بنیانم مرصوص، سوسا سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طریق سے جڑے ہوئے ہیں۔ A joint action is always the result of united understanding، ہے نا؟ جوائنٹ ایکشن کیسا ہوتا ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے حضور فرماتے: آمرکم بخمس، السمع، الطاعہ، الجماع، الہجرہ، الجہاد۔ یہ نہیں کہ آپ کو نکال کے لے جا کے جناب سماع ہوتا تو جماعت بنا کر ہجرت کر کے لے آ کے چھوڑ دیا، نہیں، الجہاد، اسٹرگل۔ قرآن سورہ فرقان کی ایک آیت پہ کہتا ہے: وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ کیا مطلب؟ اس قرآن کو لے کر اے نبی جہاد عظیم کرو۔ یا جہاد عظیم قرآن کو لے کر کیا ہے؟ utmost effort you can do in the cause of Allah، the utmost effort، ہے نا؟ اس مال، جان، جائیداد، اولاد، رشتہ، ناتا، وطن، قربانیاں، ہجرت، مہاجرت، سارے دروازے اس کے کھل جاتے۔ کیا بات ہے یار، غور کرو تو معلوم ہوتا ہے کہ دعوت اللہ، اس دعوت اللہ کے کام کرنے والے متحدہ جو سپاہی ہے، ان کے اندر ایک میجر ڈیولپمنٹ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے: قدم قدم پر شورائیت، کنسلٹیشنز، ہے نا؟ قدم قدم پہ مشورے، شورائی نظام، اسلام کا شورائی نظام۔ کتنی بڑی بات ہے! نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہے جو چاہے حکم، خدا کے رسول ہیں، دیکھیے کئی مرتبہ آپ کو تاریخ بتاتی ہے آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ سے مشورہ کیا، تم کیا کہتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ یا رسول اللہ یہ مقام کچھ سوٹیبل نظر نہیں آ رہا، کہیں پانی آ کر اس میں جم جائے اور ہمارے قدم ڈگمگا جائیں، یا رسول اللہ ذرا سا حص کے ہٹ کر جو ہے ہم اپنا زمین کو مضبوط حالت میں اپنے قدم کو جمائیں گے۔ حالانکہ حضور جانتے تھے سب۔ تو شورائی نظام جسے کہتے ہیں، ہے نا، کہ ایڈوائزری سسٹم جو ہے ہمارے ہاں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر امت کے اعتبار سے، شہداء علی الناس کے اعتبار سے، امت وسط کے اعتبار سے، داعی اللہ کے اعتبار سے اس امت کو ایک چیز دی، وہ یہ ہے: وشاورہم فی الامر۔ قرآن کہتا ہے وشاورہم فی الامر، ان کے سارے معاملے مشوروں سے ہوتے۔
کوئی سسٹم ان کا ڈکٹیٹوریل ٹائپ کا نہیں کہ خود تنہا جو چاہے فیصلے کرتے بیٹھے، نہیں، وشاورہم فی الامر، امر میں مشورے کرتے ہیں آپس میں۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا۔ حضرت عبادہ بن صامت کی یہ روایت ہے، حضور نے ہم سے معاہدہ لیا، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس پر کہ سستی ہو کہ چستی ہو ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ کیا بات! اور پھر وَعَلَى النَّفْخَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، ہم راہ خدا میں مالوں کو خرچ کریں گے، چاہے تنگی کی حالت ہو چاہے خوشحالی کی حالت۔ ہائے ہائے، کیا معاہدہ حضور کا لیا، کیا صحابہ کو تیار کیا، کیا کیریکٹر کا دوست آپ کو عطا کیا، کتنا اونچا مقام صحابہ کرام کو عطا ہوا۔ اور کہا ہم حق بات کے اظہار میں کسی سے نہیں ڈریں گے، ہم حق کے اعلان کے پر خوف لومۃ لائم، لوگوں کی لعنت ملامت کی پرواہ نہ کریں گے۔ یہ ہے بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے اللہ کے احسانات کو یاد کرو، کیسے کیسے نازک دور کے اندر مٹھی بھر صحابہ چاروں طرف سے جناب ابھی ان کو اڑا لیے جائیں گے، ابھی ان کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن اس وقت سے نازک وقت میں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس نعمت کو یاد کرو جبکہ تم بڑی خلیل تعداد میں تھے، ہم نے فَكَسَّرَكُمْ، ہم نے تم کو کثرت میں تبدیل کیا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ یاد کرو اللہ کے احسانات کو لوگوں، اس عہد کو یاد کرو، اس پختہ عہد کو یاد کرو جو ہم نے تم سے لیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ میاں فرماتے اس پختہ عہد کو یاد کرو اے ایمان والو جو ہم نے تم سے لیا تھا۔ اور تم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے سنا اور ہم مان لیے، سمینا وَأَطَعْنَا۔ اللہ تعالیٰ تقویٰ کا واسطہ دے کر کے وَاتَّقُوا اللَّهَ، تم نے سمینا وانا کا اقرار کیا، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے احوال سے بالکل باخبر۔ یہ ہے